ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 3 اور صفر کے 28 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ رحلت جان گدازی ختمی مرتبت آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہادت سبط اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام و شہادت امام ہشتم علی الرضا علیہ السلام کی مناسبت پر آج بعد نماز ظہرین مرکزی جامع مسجد کرگل سے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے بینر تلے جلوس عزا برآمد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان نبوت و امامت نے شرکت کی۔ جلوس میں شامل عزادار نوحہ خوانی و سینہ زنی کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی استکبار، امریکہ و اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے مظلوم عوام کے حق میں فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ اسی طرح عزادار ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم بھی لہرا رہے تھے۔ جلوس مرکزی بازار سے ہوتے ہوئے خمینی چوک سے حسینی پارک میں داخل ہوئے، جہاں وائس چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام شیخ حسنین رضوانی نے رحلت پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور شہادت حضرت امام علی الرضا علیہ السلام پر تفصیلی روشنی ڈالی اور جلسہ اجتماعی نعرے و دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ رحلت پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام و شہادت امام علی الرضا علیہ السلام کی مناسبت پر انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے علاوہ ضلع کرگل کے طول و عرض میں بھی مجلس عزا منعقد کیے گئے، جہاں علماء کرام نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کے پاک زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ یوٹی لداخ کے 4 نکاتی مطالبات کو لے کر اپیکس باڈی لیہ کی جانب سے لیہ سے قومی راجدھانی تک سونم وانگچک کی قیادت میں جاری پد یاترا کا آج تیسرا دن ہے۔ کل شام پد یاترا کا قافلہ اپشی گاؤں میں پہنچے، جہاں گاؤں کے لوگوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور وہیں قیام پذیر ہوئے، جہاں ان کے لیے ضیافتوں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ آج صبح اپشی گاؤں سے پد یاترا اپنے منزل کی طرف نکلے۔ اس موقع پر گاؤں کے بزرگوں نے پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو آج دن بھر کے سفر کے بعد ریل گاؤں میں قیام کریں گے۔ ذرائع سے ملی خبروں کے مطابق پد یاترا میں شریک لوگوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ واضح رہے، ضلع سے یہ پد یاترا قومی راجدھانی نئی دلی تک لگ بھگ 1 مہینے کا سفر طے کر کے بابا قوم آن جہانی مہاتما گاندھی کے جنم دن پر 2 اکتوبر کو قومی راجدھانی پہنچ جائیں گی، جہاں مرکزی حکومت کے امور داخلہ کے ساتھ لداخی عوامی نمائندہ تنظیم اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ پچھلے سال لداخی عوام کے 4 نکاتی مطالبات کو لے کر بات چیت کے سلسلے کو بحال کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ چانتھنگ لالوک سے دربگ اور لالوک کے تمام سیاسی سماجی نمبرداروں اور مذہبی تنظیموں نے گزشتہ دنوں ایک اہم میٹنگ تنگسے کے کمیونٹی ہال میں منعقد کیا گیا، جس میں بہت سارے سماجی برائیوں کو سدباب کرنے کے لیے اہم فیصلے لیے گئے۔ اس بات کا اظہار ان تنظیموں کی طرف سے دیے گئے ایک پریس کانفرنس میں خلاصہ کیا گیا، جس کے تحت یہ حتمی فیصلہ لیا گیا کہ علاقے لالوک چانتھنگ میں ہر قسم کی شراب کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ کے تقریبات میں غیر روایتی رسومات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس میں شراب، وکسی، ہار، پیسے پھینکنے
کیک کاٹنے وغیرہ پر مکمل پابندی رہے گی۔ اسی طرح غیر مقامی تاجروں، خاص کر دکاندار اور چھپڑ فروش جو روزمرہ کے ساز و سامان فروخت کرتے ہیں کو 31 ستمبر کے بعد مذکورہ علاقے میں تجارت جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ نے پیر کو ایک سماعت کے دوران ملک کی کئی ریاستوں میں بلڈوزر ایکشن پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف ملزم ہونے کی بنا پر کسی کے گھر کو نہیں گرایا جا سکتا۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی شخص پر جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے پھر بھی اس کا گھر کیسے گرایا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جرم ثابت ہونے پر بھی کسی کی املاک منہدم نہیں کی جا سکتی۔ اس درمیان سالیسیٹر جنرل نے بھی سپریم کورٹ کے اس ریمارکس سے اتفاق کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر کسی کا جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس کا گھر گرانے کی کارروائی ٹھیک نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ تبصرہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں ملزمان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ اس طرح کی کارروائی میں زیادہ تر مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے یہ بیان جمعیت العلماء ہند کی ایک درخواست پر سماعت کے دوران دیا۔ درخواست میں بلڈوزر ایکشن پر پابندی لگانے کی درخواست کی گئی تھی۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ریاستی حکومتیں ان کے گھروں کو مسمار کر رہی ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونی بندرگاہوں کی جانب جانے پر عائد پابندی کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے بحر احمر میں اس بحری جہاز پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے المسیرہ کے حوالے سے کہا ہے کہ یمنی فوج نے بحر احمر میں اس بحری جہاز پر میزائل اور ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یمنی فوجی ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی فوج کی جانب سے صہیونی بندرگاہوں کی طرف جانے پر عائد پابندی کی خلاف ورزی پر بحر احمر میں بحری جہاز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کی شب یمنی فوج نے تجارتی جہاز بلیو لاگون پر میزائل اور ڈرون طیاروں کے ذریعے حملے کیا ہے۔ مذکورہ جہاز یمنی فوج کے انتباہ کو نظر انداز کرتے ہوئے صہیونی بندرگاہوں کی طرف جا رہی تھی۔ جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فوج کے میزائل اور ڈرون طیاروں نے جہاز کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ انہوں نے تاکید کی کہ غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت ختم ہونے تک بحر احمر اور خلیج عمان میں صہیونی بندرگاہوں کی جانب جانے والی کشتیوں پر حملے جاری رہیں گے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔